ایک آنکھ والا آدمی۔ حضرت کعب الاحبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کھیت پڑا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، یا کلیم اللہ، دعا فرمائیے کہ بارش ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ پہاڑ پر چلو۔ سب لوگ ساتھ چل پڑے تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے لوگ واپس چلے گئے، صرف ایک آنکھ والا آدمی ساتھ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی، سنی ہے۔ پوچھا، کیا تم بالکل بے گناہ ہو؟ عرض کیا، یا کلیم اللہ، مجھے اپنا اور کوئی جرم تو یاد نہیں، البتہ ایک بات کا ترکزہ ہے، میں کرتا ہوں، اگر وہ گناہ ہے تو میں بھی واپس چلا جاتا ہوں۔ فرمایا، وہ کیا؟ عرض کیا، ایک دن میں نے گزرگاہ پر کسی کی خیامگاہ میں ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا۔ کسی کے گھر میں اس طرح جھانکنے کا مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں خوف خدا سے لرز اٹھا، مجھ پر ندامت غالب آئی اور جس آنکھ سے جھانکا تھا اس کو نکال کر پھینک دیا۔ ارشاد فرمائیے، اگر میرا یہ عمل گناہ ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو ساتھ لے لیا، پھر پہاڑ پر پہنچ گئے۔ آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے بارش کی دعا کرو۔ اس نے یوں دعا کی، یا قدوس، یا قدوس، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور بخل تیری صفت نہیں۔ اپنے فضل و کرم سے ہم پر پانی برسا دے۔ فوراً بارش ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص بھیگتے ہوئے پہاڑ سے واپس تشریف لائے۔ تنبیہ: بدقسمتی سے جس طرح آدمی بولنے میں بے باک ہے، اسی طرح دیکھنے میں بھی بے باک ہے۔ اسے احساس تک نہیں کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے جو اس کے لیے ثواب یا عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ مثلاً اگر اپنی ماں کو محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر غیر محرم کو شہوت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ سبق: ایک طرف اللہ پاک کے اس پرہیزگار اور متقی بندے کا یہ حال ہے کہ کبھی ایسا کوئی فعل ہی نہیں کیا جس کے متعلق یہ شخص کو کہے کہ گناہ ہے، اور اتفاقاً گزرتے ہوئے کسی پر نگاہ پڑ گئی حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا، پھر بھی خوف خدا کے باعث ایسی ندامت طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنی وہ آنکھ ہی نکال کر پھینک دی۔ اور ایک طرف ہمارے یہ حال ہے کہ ہم دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، مگر ندامت تو کجا، ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ عبرت پکڑیے اور بد نگاہی سے فوراً باز آ جائیے کہ دنیا میں آج مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ بد نگاہی و بد حیائی بھی ہے، کیونکہ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ بد نگاہی کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تکتے نہیں انہیں چین نہیں آتا، اور وہ اپنے اس مذموم مقصد کے حصول کی خاطر بازاروں، شاپنگ، کینٹین، تفریح گاہوں، الغراض جہاں جہاں پہ پردہ عورتوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں مارے پھرتے، خوب بد نگاہی کرتے اور اپنی دنیا و آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔